मैं वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल भी छूट का सहारा नहीं लूँगी। मेरी ख़ुद की जो एज है वो 34 है और मैंने आप लोगों को कई दफ़ा व्लॉग में बताया है कि मेरा जो बड़ा बेटा है वो 13 साल का और जो छोटा है वो 2 साल का है। यानी कि बहुत कोई एक्सपीरियंस वाली ज़िंदगी नहीं है कि मेरा बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नायाब लाइव व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज सिस्टर का जो है वो सूट उठाना था टेलर से। तो जब सूट उठाया तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। वो कहती कि कोई डिज़ाइनिंग नहीं की। तो बस हम लोगों ने सोचा कि चलें किसी लेस वाली शॉप पे चलते हैं और सूट की जो है डिज़ाइनिंग खुद कर लेते हैं। आगे जाके मैं आपसे शेयर करूँगी कि सूट किस तरह का स्टिच हुआ था और फिर उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो हम लोगों ने किस तरीके से की, कि सूट को थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करने के बाद हम लोगों ने फैंसी कर दिया। और साथ में ही हम एक शॉप पे चले गए थे, वहाँ से लॉन के 2 पीस लिए, बिकॉज़ घर में 3 पीस कपड़े इतने बन ही जाते हैं। लेकिन और उनके दुपट्टे बहुत ज़्यादा वेयर नहीं कर पाते तो दुपट्टे बच जाते हैं। और फिर साथ में आप लोग मैचिंग 2 पीस भी ले सकते हैं या वैसे भी हल्के फुल्के जो फ्रेश कलर होते हैं, बस इस तरह के कोई भी 2 पीस बना लें और गर्मियाँ जो हैं वो आप लोगों की बहुत ही आसानी से गुजर जाती हैं। अच्छा जी, आज के जो टॉपिक है मेरा वो है कि जो मैं बता रही थी आप लोगों को, जैसा कि मेरी बहुत ज़्यादा एज नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई फ़ैसला लेना होता है ना तो आपकी एज मैटर नहीं करती, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो मैं आज आप लोगों से जो बात करने वाली हूँ वो है मेरी अपनी सिस्टर की शादी के हवाले से। जी, मेरी वालदा की जो डेथ है वो 2017 में हो गई थी और वालिद साहब जो हैं वो 75 प्लस हैं। और आपको मालूम है कि इस एज में सफ़र करना या अकेले कोई भी फ़ैसला करना एक बुज़ुर्ग के लिए मुश्किल होता है। और वालदा के बाद जो भी आपको फ़ैसले लेने पड़ते हैं वो या तो बड़े भाई को या बड़ी सिस्टर को लेने पड़ते हैं। तो बस अल्लाह ताला ने ये एक फ़ैसला मेरे ऊपर भी डाला था। और एज़ अ सिस्टर जो है वो मैंने जब अपनी सिस्टर की शादी करनी थी तो ऑफ़ कोर्स कि वही जो दुनिया का रूल होता है कि वेल पर्सनैलिटी, वेल जॉब, वेल सेटल्ड जो है और स्टेटस, और साथ में या तो कोई बिज़नेस या ज़मीनें, बिकॉज़ कुछ कास्ट में ऐसा होता है कि ये चीज़ें बहुत ही मैटर की जाती हैं। एज़ यूजुअल हमारे भी सेम ही रूटीन थी। लेकिन सबसे पहले तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की। सिस्टर ख़ुद के लिए भी बहुत ही दुआ करती थी। ये एक अलग कहानी है कि वो अपने लिए किस तरीके से दुआएं मांगती थी और कौन सी दुआएं मांगती थी। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा जो क्वेश्चन था अपने होने वाले बहनोई से वो ये वाला था कि आप तौहीद पे कितना कायम हो, कुरान मजीद पढ़ते हो, तर्जुमे के साथ नमाज़ पढ़ते हो। यकीनन ये सवाल जो है वो बुज़ुर्ग लोग बहुत बाद में करते होंगे, लेकिन मेरा अगर आज भी जीजू सुन रहा हो तो वो इस बात से एग्री करेंगे कि वाकई मेरा पहला क्वेश्चन ही ये था। मैं आज आप लोगों को उसकी रीज़न बताती हूँ। रीज़न ये है कि जब आप अपनी किसी को बेटी दे रहे हैं ना और वो अल्लाह ताला से डरता है, नमाज़ पढ़ता है, क्योंकि ये सारे काम अल्लाह ताला के खौफ से या उससे मोहब्बत से किए जाते हैं। अगर अल्लाह ताला से किसी को मोहब्बत है तो वो नमाज़ भी रूटीन में पढ़ेगा और कुरान भी को तर्जुमे के साथ भी ज़रूर पढ़ेगा। और जो अल्लाह ताला से मोहब्बत कर रहा होगा उसके दिल में अल्लाह ताला का खौफ भी होगा। और जब ज़िंदगी में कोई भी गलत फ़ैसला लेगा तो उसके दिल में एक दफ़ा अल्लाह का खौफ ज़रूर आएगा। बहरहाल ये हमारी अपनी सोच होती है और कोशिश भी यही करनी चाहिए। बाकी सारे फ़ैसले तो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी ही तयशुदा होते हैं। लेकिन आप लोगों ने यकीनन ये देखा होगा कि अगर तो गलत फ़ैसला हो जाए तो इंसान सिर्फ़ अपने आप को या दूसरों को मलामत करता है, और अगर अच्छा फ़ैसला हो जाए तो उसके लिए भी इंसान ख़ुद को क्रेडिट देता है या फिर अल्लाह ताला को कह देता है कि ये अच्छा फ़ैसला जो है वो अल्लाह ताला ने किया है। लेकिन गलत फ़ैसला होने के बाद इंसान कहीं ना कहीं अपनी किस्मत को कोसने ज़रूर बैठ जाता है। मैं आज गई थी मार्केट और मार्केट में से मैंने अभी कोई चीज़ आधा किलो और कोई चीज़ किलो ली होगी, इतने में ही मेरा अच्छा खासा ख़र्चा हो गया। और घर पे जब मैं आई और मैंने सारी अपनी शॉपिंग निकाल ली और मैंने उसको सेट किया तो एक दफ़ा मेरी ख़ुद की हंसी ही छूट गई। और मेरे हस्बैंड की कॉल आई तो उनसे मैंने कहा कि मेरे पास तो जितने पैसे थे सारे मेरी आज की ग्रॉसरी में ही लग गए हैं। तो वो भी हंसने लग गए और उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं और पैसे भेज देता हूँ। वो आउट ऑफ सिटी गए हुए थे। तो मुझे ये ख़्याल आया कि हम अपने शौहर के पैसे पे ही घर में बैठ के ऐश कर रहे होते हैं। चाहे किसी की नसीब में थोड़ा है और चाहे ज़्यादा है, लेकिन यकीनन हम उसकी कमाई पे ही ऐश कर रहे होते हैं।
اور ہر عورت کی طرح ہم لوگ بعد میں میاں کی برائی بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے تو یہ نہیں ملا، مجھے تو وہ نہیں ملا۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ جب اپنے پیسے تھوڑے سے بھی لگے نا، تو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو اتنے زیادہ پیسوں کی شاپنگ کر لی، لیکن جب وہ ساتھ ہوتے ہیں تو 5 کلو 10 کلو سے چیز تو کم آ ہی نہیں رہی ہوتی۔ اور جو چیز بھی ہم لوگوں نے نہیں لینی ہوتی، تب ہمیں وہ بھی لینے کا دل کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری خواہشات اللہ کے بعد اگر کوئی پوری کرتا ہے تو وہ ہوتا ہے ہمارا شوہر نامدار۔ اور میں ایک ہی بات بولوں گی کہ عموماً جب ہم اپنے میاں کی برائی کرتے ہیں نا، تو ہم اس کی اچھائیاں ساری ایک دفعہ بھول جاتے ہیں۔ اب بہت ساری عورتیں اس سے اتفاق نہیں کریں گی اور کہیں گی کہ نہیں، میں ایسی نہیں ہوں، میں ویسی نہیں ہوں، لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیویاں تھیں، اور ان کو بھی ان سے کچھ نہ کچھ پہنچتا ہی تھا۔ لیکن بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ہم تو ان کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، تو ہم اپنے شوہروں کو کیسے اتنا خوش رکھ سکتے ہیں؟ بس ایسے ہی جب مجھے اپنی سسٹر کی شادی کرنی تھی، تو الحمدللہ آج وہ شادی ہو چکی ہے، اور آج ان کی جو ہے وہ 9-10 ماہ کی بیٹی بھی ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، شادی کے شروع کے 5 سال ہر عورت کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور عورت کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید صرف وہی کمپرومائز کر رہی ہوتی ہے، لیکن میں آج حقیقت بتاؤں تو شوہر بھی کہیں نہ کہیں اس کو نبھانے کے لیے، اس کا ساتھ نبھانے کے لیے اپنی پوری تنگ و بدود کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، وہ شوہر ہے، اور اس کو کچھ ایسے حقوق اللہ تعالیٰ نے عورت سے بڑھ کر دیے ہیں، لیکن عورت اپنی پوری زندگی کی خواہشات کو منجمد کر کے، اکٹھا کر کے جب شوہر کے پاس جاتی ہے نا، تو اس کو لگتا ہے کہ اب میری خواہشات کا دن شروع ہو چکے ہیں اور اب ان کا اینڈ کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، زندگی میں بہت سارے ایسے سال گزرتے ہیں جب آپ کو اپنی خواہشات کی قربانی دے کے اپنے گھر کو چلانا پڑتا ہے، اس کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ آج آپ سے دل کی یہ باتیں اس لیے بھی شیئر کر رہی ہوں کہ ایز اے پیرنٹس جب بچوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، تو بچے کافی حد تک اس بات پہ مطمئن ہوتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس نے ان کا فیصلہ کیا ہے، لیکن جب آپ ایز اے سسٹر یہ اس طرح کا کوئی فیصلہ کرتے ہیں نا، تو آپ کہیں نہ کہیں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس میں کچھ بھی غلط ہوا تو اس کا کریڈٹ بھی آپ کو ہی جانے والا ہے۔ اور سیکنڈ پرسن بھی جو ہے وہ بھی یہی بات سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب کون سی پٹی پڑھائی جا رہی ہے، اور اب کون سی الٹی پٹی جو ہے یہ لے کر آئے گی۔ میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی فیملی کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ جس بیٹی کو انہوں نے عزت و آبرو کے ساتھ شادی کی ہے، وہ کبھی بھی لوٹ کے واپس آئے، اور خاص کر بھیجی ایک جائے اور واپسی پہ وہ 2 بچے یا 3 بچے ساتھ لے کے واپس آ جائے۔ کون سا ایسا گھر ہوگا جو یہ چاہتا ہوگا؟ اس لیے سب سے پہلے تو سسرال والوں کا یہ کانسیپٹ ہی غلط ہوتا ہے کہ ان کو جب یہ لگتا ہے کہ یہ الٹی پٹی جو ہے نا، یہ پیچھے والے ہی پڑھاتے ہیں۔ پیچھے والے چاہے اپنی جگہ پہ بہت زیادہ سیکریفائس کر رہے ہوں، بہت زیادہ صبر کی تلقین کر رہے ہوں، اور بہت ہی دعائیں بھی اس چیز میں شامل ہوں۔ میں یہ تو نہیں کہتی کہ وہ بالکل بھی سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے، وہ کہیں نہ کہیں اپنی بیٹی کو ہی صحیح مان رہے ہوتے ہیں اور اپنی بیٹی کی ہی سائڈ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور حل بھی موجود نہیں ہوتا۔ اگر وہ بالکل بھی اپنی بیٹی کو سپورٹ نہ کریں، اگر وہ بالکل بیٹی کو ان کے حال پہ ہی چھوڑ دیں، تو نہ جانے کل کو بیٹی پھر کس طرف کا رخ کرے۔ اور میرا ماننا ہے کہ جتنے بھی نئے شادی شدہ جوڑے ہیں، ان کو زندگی میں ایٹ لیسٹ اپنا جو شروع کا 5 سال کا ٹائم ہے، ان کو ایک الٹیمیٹم دینا چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے۔ ہاں، اس میں بس یہ چیز نہ ہو کہ کسی قسم کا شدید جو ہے وہ سٹریسفل لائف گزر رہی ہو، یا اتنی پینفل کر دی جائے کہ اس بچی کا وہاں پہ دم ہی گھٹ رہا ہو۔ باقی چھوٹی موٹی ہر گھر میں نوک جھوک چلتی رہتی ہے، اور شروع کے 5 سال میں صرف اس چیز کو برداشت کرنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ شروعات کی جو زندگی ہوتی ہے، اس میں لڑکی کے بہت زیادہ ایسے سپنے ہوتے ہیں، بہت زیادہ اس کی خواہشات ہوتی ہیں جو وہ اپنے لائف پارٹنر سے جوڑ کے جاتی ہے۔ اور سیکنڈ یہ کہ ایک لڑکی جو ہے وہ اپنا پورا گھر چھوڑ کر 10 لوگوں میں جاتی ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اگر بچی چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈسکس کر رہی ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پریشان ہو رہی ہے، تو صرف اس کے لیے جو ہے وہ صبر کی تلقین ہے، اور کچھ برداشت، اور جو
اس کا ہسبینڈ ہے اس کو بھی یہی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ وہ جو بھی قربانیاں ان کو جا کے دینی پڑ رہی ہیں اس لڑکی کو اس کے گھر میں، ایٹ لیسٹ اس کا جو شوہر ہے وہ اس کا سائبان بن کر وہاں پہ رہے، تاکہ اس کے لیے جو بھی نئی چیزیں ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنے میں اس کے شوہر کی وجہ سے آسانی ہو جائے۔ بہرحال جی یہ تو باتیں ہوتی ہیں دونوں گھروں کے سمجھ کر چلنے والی بات، لیکن میں یہ کہوں گی کہ ان جتنے بھی یہ فیملی ہوتی ہے، جیسے میری بھی سسٹر ہے تو میری بھی بس یہی ایک دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے دلوں میں محبت پیدا کرے، اور نکاح ہی ایک ایسی چیز ہے جو دونوں کے دل میں محبت پیدا کرتی ہے۔ اور کبھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جب بھی لڑکی لڑکے کی نوک جھوک ہوگی، وہ آپس میں پھر اس نکاح میں جو محبت ہے اس کی وجہ سے آپس میں ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن جو اس کی فیملی ہوگی یا سسرال کی یا اس کا جو میکا ہے، دونوں کا تو سسرال ہی بن جاتا ہے نا، تو دونوں کے مائنڈ سے وہ چیزیں کبھی بھی اسکپ نہیں ہوتی۔ بارہا بارہا دونوں فیملیوں کے گھر والوں کو وہ باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، وہ دونوں کے منہ پہ کبھی نہ کبھی واپس آ جاتی ہیں، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو۔ لڑکے کے گھر والے اس کو لڑکی کی برائیاں یاد کرواتے ہیں کہ فلاں ٹائم اس نے ایسا کیا، اور لڑکی کے گھر والے بھی کبھی نہ کبھی اس کے منہ پہ یہ بات ضرور کہہ دیں گے کہ اچھا آج تو یہ تم اچھا کہہ رہی ہو، کل تک تو اس نے یہ کیا تھا یا یہ ایسے ہو گیا تھا۔ تو ایکچولی میں ان کا قصور نہیں ہوتا، ان کو جو بتایا جاتا ہے، ان کے سامنے جو پیش کیا جاتا ہے، ان کے مینٹلی طور پہ وہ اس چیز کو ہی لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اور جو نکاح ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت ڈالی ہے کہ جب میاں بیوی ایک ساتھ ہوتے ہیں، جب وہ ایک گھر میں رہتے ہیں، تو صبح کی بات شام کو اور شام کی بات صبح کو ایٹ لیسٹ ختم ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے ان دونوں کو ٹائم دینا چاہیے، ان دونوں کے لیے بس دعا کرنی چاہیے، دونوں گھر والوں کو اپنے بیٹی کو بھی اور اپنے بیٹے کو بھی صبر کی تلقین دینی چاہیے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے جو 5 سال ہیں اس میں کوئی غلط فیصلہ نہ لے لیں۔ اور آج کل اس چیز کی شرح بھی بہت ہی بڑھ چکی ہے، بس ہمیں سب کو جو ہے وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریے گا۔ جزاک اللہ خیر۔